سچا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ نہیں جو تمہیں گناہ کے قریب کر دے۔ انسان کا اچھا دوست وہ ہے جو اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اس کے علاوہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سچے، ایک حقیقی دوست کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، یعنی وہ آپ سے ایسی شیئرنگ کرے، ایسا مشورہ دے، آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے، اور جس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو، یعنی آپ کا اچھا دوست، سچا دوست آپ سے اگر محبت کرتا ہے دنیا میں، وہ آپ سے آپ کا ساتھ بھی مانگے کہ میں چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یہی دوست میرے ساتھ جنت میں بھی ہو۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ ساتھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو وہی ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا دوست ہوگا ویسی ہی آپ کی صحبت ہوگی، ویسا ہی آپ کا دین ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان سے ہی دوستی کر رہا ہے یا غیر مسلم سے کر رہا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے، اس کے دین کی جو خوبیاں، خامیاں جو بھی ہوں گی وہ آپ کے اندر بھی نظر آئیں گی۔ بہتر تو یہی ہے آپ مسلم کو دوست بنائیں، ٹھیک ہے؟ اگر غیر مسلم آپ کا دوست ہے بھی تو آپ اس کو اللہ کے قریب کریں، آپ اس کو دین اسلام کی طرف لے کے آئیں، یہ سب سے خاص دوستی ہوگی۔ امام غزالی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست درخت کی مانند ہے۔ درخت جو ہے سایہ بھی مہیا کرتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ دوستوں کی زندگی میں اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دے گا نمک، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی ہمیشہ رہے گی۔ بالکل اسی طرح دوست ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ وہی حقیقی دوست ہے، وہ ہمارے ساتھ جو کھڑے ہونے والے ہیں، جو مخلص ہیں، وہی ہمارے حقیقی دوست ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باہمی دوستی، محبت میں آپ مسلمانوں کو، بہن بھائیوں کو یا دوستوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت میں مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح پاؤ گے، کیونکہ جسم جو ہے، جسم کے اگر کسی بھی حصے میں درد ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک دوست کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جو دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، ان کی محفل ہوتی ہے، وہ بھی بے جان سی ہو جاتی ہے۔ یہی دوستی کا بہترین اصول ہے کہ ان کے غموں میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، خوشیوں میں جب وہ آپ کو شامل کریں تو آپ جائیں۔ اس کے علاوہ اگر دوست پریشان ہیں، آپ اس کی پریشانی دور کریں گے تو ہمارے نبی نے کیا ہمیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی، اپنے بہن بھائی یا دوست کی پریشانی کو دور کر دے گا تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس وقت اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے! دنیا کی پریشانیاں عارضی ہیں، جو مستقل پریشانی اس دن ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کر دیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ نے یہ دیکھنا ہے، جس سے آپ کو
آپ کی دوستی ہے، جس سے بھی آپ کو محبت ہے، آپ اس کا ساتھ جنت میں بھی مانگا کریں۔ اگر آپ اس دوست سے دنیا میں محبت کرتے ہیں تو آخرت میں بھی اس کا ساتھ مانگا کریں، اس کو کھینچ کے نماز کی طرف لے کے آئیں، نماز پڑھے تو کیوں نہیں نماز پڑھے گا، تو میرا بہترین دوست ہے، تو بھی تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کو دوست مت بناؤ جو تمہیں کسی محفل میں شرمندہ کر دے، خواہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ دوست مذاق میں کس طرح ایک دوسرے کو محفل میں رسوا کر دیتے ہیں، چاہے وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ محفل میں مسکرا رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن اس کو دل میں تکلیف ہوگی۔ اس سے اوائڈ کیا کریں، بچا کریں، کیونکہ کسی کا دل دکھانا اور سب سے بڑھ کر اپنے اچھے دوست کا دل دکھانا صرف چھوٹی سی مسکراہٹ کے لیے، اس سے باز رہا کریں۔ اچھے دوست کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی عطر بیچنے والا ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، آپ اس کی دکان میں اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جائیں تو آپ سے بھی یقیناً اچھی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بٹی کے قریب، مطلب جیسے سنیار کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آگ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے چاہے آپ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کی جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہوں گی وہ آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی۔ تو کون سا اچھا دوست ہے؟ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو خوشبو مل رہی ہے، آپ نے دیکھنا ہے آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ دوست کے دین پر ہی آدمی ہوتا ہے۔ الحمدللہ، بے حد اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اچھے دوست ملیں۔ آپ بھی اس بات پر غور کیا کریں، اپنے دوست کو اللہ کے قریب لے کے آئیں، کیونکہ آپ کا دوست آپ کے ساتھ دنیا میں ہے، آپ اس کا ساتھ آخرت میں بھی مانگا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔